أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سمپل ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ وَمِنَن اور سے الناسی لوگ، من جو یقول کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم اور دن پر، الآخر آخرت کے، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان والے یعنی کہ ایمان لانے والے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچتا ہے کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسهم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس زیادہ کیا ان کو، بڑھایا ان کو، اللہ نے، مرضا بیماری میں، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، المناک، بما اس کی وجہ سے، کانوا تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر ہے کچھ اس طرح کہ بیماری سے مراد وہی کفر اور نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا بھی منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب یعنی کہ بچنا بہت ضروری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، هم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں سمجھتے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ فساد اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد
پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اصلاح اور ترقی کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم سن رکھو خود وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے جدید اور قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ظاہر بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا اگلے درجے کی سفاہت یعنی کہ بے وقوفی ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا، یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خَلَوْا اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى پاس یا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالوا کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما محض، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ سمپل ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ شیاطین سے مراد سرداران قریش اور یہود ہیں جن کی ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار مراد ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی یستہزئ مذاق کرے گا، مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، اور یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ مذاق نہیں ہے۔ ان کے فعل کی سزا جیسے برائی کا بدلہ، اس کے مثل برائی میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے،
حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے فرمائے گا، جیسے کہ سورہ حدید کی آیت یوم یقول المنافقون 13 سے لے کے 57 تک میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے نشترا خریدا یا خرید لی، وہ الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت بس کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت میں، وما کانوا اور نہ ہی تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، اب ہم اس کا سمپل ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ اور اس کی تفسیر تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر ہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ خسارہ یعنی گھاٹا آخرت کا خسارہ ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں اس خسارے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل اور فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔